الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پکا ہونے کے بعد، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ وہ عہد یاد دلاتا ہے جو آدم کی تمام ذریت سے لیا گیا تھا جب وہ حالت ارواح میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر انبیاء سے عہد لیا گیا کہ وہ پیغام خداوندی مخلوق تک پہنچائیں گے۔ پھر علماء سے عہد لیا گیا کہ وہ حق ظاہر کریں گے اور اسے ہرگز نہ چھپائیں گے۔ اس عہد کی یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا، جنہوں نے فرمان الہی کی تابعداری کی اور عہد کی یاد تازہ کی۔ وہ خوش نصیب بنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت کے حقدار بنے۔ مگر جو لوگ شیطان کی راہ پر چل پڑے، جو ان کا ازلی دشمن ہے، تو انہوں نے عہد کو توڑا، نبیوں کو ہر قسم کی ایذائیں بھی دیں اور قتل بھی کیا، اور دنیا و آخرت میں رسوا اور ذلیل ہوئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یاد دلاتا ہے کہ لوگوں، اپنا عہد یاد کرو۔ کدھر پھر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں واپس لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم ایک ہی امت بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو پیش ہو۔ اگر نسبت رسولی میں داخل نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا، تو پھر دنیا میں اس طرح بھٹکتے پھرو گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حکم عدولی کی تو سال سال بھٹکتی پھری اور ذلیل و رسوا ہوئی۔ یہ تو ازل کا عہد ہے، لیکن بندے اس قسم کے عہد روز کرتے اور توڑتے ہیں۔ انسان کی زندگی کو دیکھیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور غلامی کی درخواست کرتا ہے، اور جو ہی مصیبت ٹلتی ہے پھر وہی گمراہی۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے، اس کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہی میں داخل ہو کر ذلیل ہو جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کا چچا زاد بھائی بادشاہ کا ملازم ہو گیا اور غرور کی وجہ سے ظلم شروع کر دیا۔ اس گمراہی میں بیمار ہو گیا۔ طبیبوں نے جواب دے دیا، پھر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی، مگر کچھ عرصہ بعد پھر وہی گمراہی شروع کر دی۔ پھر گرفت الہی میں آ گیا، پھر توبہ کی، پھر شفا ہوئی، اور پھر منہ پھیر لیا۔ جب سخت لاچار ہو گیا تو مالک بن دینار اسے دیکھنے کے لیے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پکی توبہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ تو حاطف غیب نے آواز دی کہ اے مالک، ہم نے اسے بارہا آزمایا ہے، اب اسے توبہ فائدہ نہیں دے گی، یہ جھوٹا ہے۔ چانچہ وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے ساتھ اپنی بندگی کے رشتہ میں منسلک رہے اور اسی رشتہ میں اس جہاں سے رخصت ہو اور اگلے جہاں میں انعامات الہی سے مستفید ہو۔
جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو پسند فرماتا ہے اور وہ ان کی محبت کی باتوں اور اعمال پر خوش ہوتا ہے۔ مثنوی شریف میں مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک گدڑیا بھیڑیں چراتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں تو کہاں ہے، اگر تیرا پتہ چلے تو بھوکا ہوتا ہوگا، میں تجھ کو بکریوں کا دودھ پلاؤں، تجھے جوئیں پڑی ہوں گی تو میں تیری جوئیں نکالوں، تجھے کانٹے چبھے ہوں گے تو میں نکالوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو فرمایا بے وقوف، اللہ تعالیٰ تمہاری طرح انسان نہیں، وہ تو مالک ہے، خالق ہے اور ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ گدڑیا ڈر گیا، فوراً توبہ کی تو وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ میرا بندہ میرے ساتھ محبت کی باتیں کر رہا تھا، تو نے اسے ڈرا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور گدڑیے سے کہا وہی باتیں کرو جو تم کر رہے تھے۔ اس نے کہا میری توبہ، مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے ایسے باتیں کرتا تھا، اب آپ نے بتا دیا، اب کیوں کروں؟ گدڑیا اللہ تعالیٰ کے بندے سے نسبت قائم ہوتے ہی حقیقت پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا۔ اگر گدڑیا موسیٰ علیہ السلام سے تکرار کرتا تو فاسق بن جاتا اور ساری باتیں گناہ میں شامل ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو تو ذریعہ نجات بن جاتی ہے، اگر نسبت نہ ہو تو تمام عبادت منہ پر ماری جاتی ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ضروری ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد الہی سے حاصل ہوتی ہے جو اس میں ہے، اور یہ محفل اس لیے منعقد کی جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔